اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیت کے مضمون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو پچھلی آیت کو بھی ذرا سامنے رکھ لیں۔ اس میں الفاظ تھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ فسادی یہی ہیں، یہی فسادی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے گی۔ تو چلتے ہیں آیت کی طرف، بورڈ کی طرف، اسکرین کی طرف۔ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اور آیت کے جو الفاظ ہیں ان کو اسماء، افعال اور حروف میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا، یہ آ اور لا کا مجموعہ، ٹھیک، آ کے معنی ہوتے ہیں کیا اور لا کے معنی نہیں، تو کیا نہیں اس طرح بھی قرآن میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں پر الا استعمال ہو حرف تنبیہ کے معنی میں، وہاں پر اسے ایک ہی کلمہ جو ہے تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ حرف تنبیہ ہے الا، پورا لفظ ہے یہ الا، حرف تنبیہ، توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ حرف الا جو ہے یہ مخاطب کو، ایک ہوتا ہے مخاطب خطاب کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مخاطب طاء کی زبر کے ساتھ جس کو خطاب کیا جاتا ہے۔ اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق ہے، مخاطب اسم الفاعل ہے خطاب کرنے والا، اور مخاطب اسم المفعول ہے جس کو خطاب کیا جائے۔ یہ مخاطب کو اس بات پہ آگاہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے کہ جو بعد میں حکم بیان ہونے والا ہے اس سے چوکنا اور خبردار ہو کر سماعت کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الا، اس کو جو حرف تنبیہ کہا جاتا ہے، یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ یہ مخاطب کو اس بات پہ آگاہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے کہ جو بعد حکم بیان ہونے والا ہے اسے چوکنا اور خبردار ہو کر سماعت کرے۔ اور یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے، اس بات پازیٹیوٹی کا، کیونکہ جب لا حرف نفی سے پہلے حمزہ استفہام انکاری آ جاتا ہے تو وہ اس بات کا ہی فائدہ دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل سی بات آپ کے سامنے انہوں نے رکھ دی کہ اسے آ حمزہ استفہامیہ اگر سمجھیں اور لا کو حرف نفی سمجھیں تو اس بات حاصل ہوتا ہے، یعنی پازیٹیو کلام ہی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں الیسا، کیا نہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہی احکم الحاکمین ہے، پازیٹیو ہو گیا نا جملہ۔ الیس ذالک بقادر، کیا اللہ اس پر قادر نہیں، یعنی وہ قادر ہے۔ تو حرف استفہام یعنی وہ حمزہ، خاص طور پہ وہ حمزہ جو استفہام انکاری کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، استفہام انکاری ابھی ایک نئی ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے، اس پہ ابھی ہم بات نہیں کرتے۔ حمزہ کے بعد لا حرف نفی آ رہا ہے، کیا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہے۔ اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اسی وجہ سے اس کے بعد ایک ایسا جملہ آتا ہے جس کے آغاز میں ایسے حروف ہوتے ہیں جو قسم کے مقدمات میں سے ہوں۔ الا، پہلی بات یہ کہ مخاطب کو اس بات پہ آگاہ کرنے کے لیے لا رہے ہیں کہ جو حکم بعد میں بیان ہونے والا ہے اس پہ ذرا پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، اور پھر اس کے بعد ایسا جملہ آتا ہے جس کے آغاز میں ایسے حروف ہوتے ہیں جو قسم کے مقدمات میں سے ہوتے ہیں۔ قسم کے مقدمات کیا ہیں؟ یعنی قسم کے بعد جو جواب قسم ہوتا ہے اس پہ انا داخل ہوتا ہے، لام داخل ہوا ہوتا ہے، قد ہوتا ہے، لقد ہوتا ہے، نون مشدد ہوتا ہے، لام فعل مضارع پہ زور، جملہ اسمیہ کا زور، فعل ماضی کا زور، وہ سارے حروف جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی کا ہم معنی لفظ اما ہے، یہ الا ہے نا، اسی کے ہم معنی ایک لفظ بولا جاتا ہے جسے اما کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں، یہاں پر آپ الا کے بعد انا دیکھ رہے ہیں۔ انا ایک ایسا حرف ہے جو قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،
والعصر ان الانسان لفی خسر. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ بہت اہم بات تھی، یہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو الا حرف تنبیہ کہلائے گا، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، حرف تاکید بھی سے کہتے ہیں. ہم اٹیچ ضمیر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ استعمال ہوگی تو ہم اسے کہیں گے یہاں پر یہ منصوب ضمیر استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، محلن منصوب ہم اسے کہیں گے. ہم جو ہے وہ ضمیر ہم مرفوع کے لیے بھی ہے، منصوب کے لیے بھی ہے، مجرور کے لیے بھی ہے. ہم کی ضمیر ہم جانتے ہیں کہ مرفوع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، منصوب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مجرور کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. ہاں منصوب اور مجرور فارم میں یہ اٹیچ استعمال ہوگی اور مرفوع فارم میں یہ ڈی اٹیچ یعنی سیپریٹ استعمال ہوگی. تو اگر یہ کسی فعل کے بعد آ رہی ہے تو ہم اسے فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. کسی اسم کے ساتھ استعمال ہو کر آ رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوئی ہے، یعنی مجرور والی استعمال ہوئی ہے. اس طرح اگر یہ کسی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، حروف مشبہ بالفعل میں انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ پڑھ چکے ہیں حروف مشبہ بالفعل کو، تو ان کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے، کیونکہ یہ حروف جو ہیں یہ اسم کو حالت نصب میں لے کے جاتے ہیں. اگر کسی حرف جر کے ساتھ یہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ ضمیر مجرور والی استعمال ہوئی ہے. شکل وہی ہے، ہاں ہم نے پہچاننا اس کو ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر اب تھوڑا سا غور کریں تو انا کے ساتھ یہ اٹیچ ہو کر آئی ہے تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نصب والی ضمیر ہے. اس کے بعد پھر یہ ہم الگ سے استعمال ہوئی ہے، سیپریٹ استعمال ہوئی ہے، تو اب ہم اسے کہیں گے کہ مرفوع ضمیر ہے. اب مرفوع ضمیر کیوں استعمال ہوئی ہے، یہ بات کی بات ہے. ذرا پہلے الفاظ پر ہم غور کر لیتے ہیں. اللہ کو ہم نے کہا جی حرف ہے، حرف تنبیہ، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل یا حرف تاکید، ہم ضمیر متصل منصوب کہیں گے یہاں پر. اس کے بعد پھر ہم ضمیر آ رہی ہے، یہ منفصل ہے، اس کو ہم مرفوع ضمیر کہیں گے، یہاں پر محلن مرفوع ہے. اور المفسدون، یہ المفسدون اسم الفاعل ہے، فا سین دال مادہ باب افعال، افسدہ یفسدو، یفسدو سے یہ بنے گا مفسدن، اور مفسدن کی جمع مفسدون. مفسد ایک فسادی، مفسدانی دو فسادی، مفسدون دو سے زائد فسادی. ٹھیک ہو گیا، جمع کا لفظ آ گیا. اور اس کے بعد ولیکن، لاکن یا ولیکن، یہ لاکنہ یا ولیکنہ تھا. ٹھیک، اب حروف مشبہ بالفعل جملہ فعلیہ پہ داخل نہیں ہو سکتے، یہ آپ جانتے ہیں. ہاں اگر آپ جملہ فعلیہ پہ انہیں داخل کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اپنے ایڈوانس کورس میں، یعنی 2018 کورس کے پارٹ 2 میں. آپ ان حروف مشبہ بالفعل کو مخفف کر دیں، ان میں تخفیف کر دیں، یعنی جو شد کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں نا، انا، انا، کانا اور لاکنہ، یہ 4 حروف ایسے ہیں جن پر شد آتی ہے. ان کی شد کو ہٹا کر آپ ان حروف کو جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ولیکنہ اس کی شد ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا جی ولیکن. لہٰذا آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے لا یشعرون. شعرا یشعرو پہ ہم بات کر چکے ہیں، شعور رکھنا. لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، لیکن ولیکن، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. ترجمہ بھی میں نے ساتھ ہی کر دیا ہے. اور لاکنہ جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کو گرامر والے حرف استدراک کہتے ہیں، حرف استدراک. ٹھیک ہے، کہ پچھلے کلام سے کوئی وہم پیدا ہوا، اس وہم کو دور کرنے کے لیے ایک حرف لایا جاتا ہے جسے حرف استدراک کہا جاتا ہے. مزید اس جملے کو 2 جملوں میں ہم کنورٹ کرتے ہیں اور پھر ان پہ بات کرتے ہیں. جی انہم ہم المفسدون، انا آ گیا شروع میں، الا تو حرف تنبیہ ہو گیا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہم کی ضمیر منصوب ہے، اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، لہٰذا المفسدون مرفوع ہے. اب یہ ہم بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ اس طرح کے جملے میں پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. اولئک ہم المفلحون میں نے ذکر کیا تھا. تو یہ ہم جو ہے یہ بیچ میں ضمیر ایک لائی گئی ہے، اسے ضمیر فصل کہہ کے نکل جائیں سمپل، تو آپ کہیں گے انا کا اسم ہم کی ضمیر ہو گئی،
اور المفسدون انا کی خبر ہوگی. انا اور بیچ والی ہم جو ہے ضمیر فصل. میں دوبارہ آپ کے سامنے اس کی ترکیب رکھتا ہوں. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہم اسم انا، ہم ضمیر فصل، المفسدون خبر انا. انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا، سمپل. یا آپ ایسے کریں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہم اسم انا، اب خبر انا چاہیے تو وہ پورا ایک جملہ ہم المفسدون، ایک جملہ اسمیہ انا کی خبر بن کر آ رہا ہے. اس وقت ہم اسے کہیں گے کہ محلن مرفوع ہے انا کی خبر ہونے کی وجہ سے. اب یہ جو انا کی خبر جملہ اسمیہ بن کر آیا ہے ہم المفسدون، اس کا الگ سے انالیسس کریں گے. ہم مبتدا، المفسدون خبر. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر خبر بن گیا انا کی، انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. سمپل جملہ تھا جی، ہم مفسدون وہ فسادی ہیں، ہم مفسدون وہ فسادی ہیں. آپ خبر کو معرفہ لائے، ہم المفسدون وہی فسادی ہیں، وہ ہیں فسادی یعنی وہی فسادی ہیں. اب اس خبر کو ہم کے لیے خبر بنا کر لے آئیں، ہم مبتدا کے لیے خبر بنا کے لائیں تو وہ ہی فسادی ہیں. لفظی ترجمہ اگر کریں تو ہم المفسدون وہ ہی فسادی ہیں. اب ذرا پھر انا بھی داخل کر دیا تو دیکھ لیں کتنا زوردار انداز آپ کے سامنے آ گیا. الا سن لو، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی فسادی ہیں. اور جملے کی اقسام کے حوالے سے نیچے میں نے لکھ دیا ہے ہم المفسدون فی محل رفع خبر انا. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی یہ والا حصہ جو ہے یہ آپ کا فی محل رفع خبر انا ہو گیا. اور جملہ پورا کا پورا جو جملہ ہے یہاں سے یہاں تک یہ جو ہے بن جائے گا لا محل لہا استنافیہ. یہ جملہ استنافیہ ہو گیا. تو الا انہم ہم المفسدون، اور آیت کا جو باقی حصہ ہے وہ ہے ولیکن لا یشعرون. لا یشعرون فعل فاعل جملہ فعلیہ منفی، لیکن حرف استدراک ہو گیا، کوئی اس کا انالیسس مشکل نہیں ہے. ولیکن کو آپ کہیں گے جی حرف استدراک، اور لا یشعرون میں لا حرف نفی اور یشعرون فعل اور فاعل، فعل فاعل اپنے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ لا یشعرون لا محل لا معطوفہ علی الاستنافیہ، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ واو جو ہے آپ کا عاطفہ ہو گیا اور جو پچھلا جملہ تھا اس پہ ہم نے اس کو عطف کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ یا دوسری رائے یہ ہے او فی محل نصب حال، ایک ضمیر سے یہ ہم اسے حال بنا لیتے ہیں لا یشعرون کو، جو کہ مفسدون میں ضمیر چھپی ہوئی ہے نا ہم کی. ٹھیک، جس طرح فعل کی ضمیر ہوتی ہے نا، اس طرح اسم الفاعل کے لیے بھی ایک ضمیر ہوتی ہے. یعنی جس طرح فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے، اس طرح اسم الفاعل کے لیے بھی فاعل ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور اگر وہ اسم الفاعل کسی متعدی فعل سے آ رہا ہے تو پھر اس اسم الفاعل کے لیے مفعول بھی آ سکتا ہے. یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ اسم الفاعل المفسدون کے اندر جو ضمیر ہے نا ہم کی، اس کا یہ حال ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے. تو الحمدللہ یہ آیت بھی ہماری مکمل ہوگی. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. سن لو، اس کا ترجمہ اس انداز میں کیا گیا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار. یقیناً، اب دیکھیں انا کا ترجمہ انہوں نے کیا یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ حافظ محمد بن عبدالسلام صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ترجمے میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان الفاظ کو بھی ترجمے میں کسی نہ کسی طرح لایا جائے جو عام ترجمہ کرنے والوں نے ملحوظ خاطر نہیں رکھے. تو سن لو، پھر یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے. ٹھیک، تو اور یہاں پر ضرورت نہیں تھی لیکن یا لاکنہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے واو بھی لگ جاتا ہے، تو ولیکن لیکن وہ نہیں سمجھتے بھی ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 12 بھی ہماری ہو گئی ہے. جی آیت چھوٹی تھی ہماری، الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. لیکن آج کے لیکچر میں ایک چیز آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ ایک لفظ کو ڈکشنری میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے. اس کے لیے الحمدللہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایپس جو ہیں وہ بھی موجود ہے، لیکن خاص طور پہ ایک میں آپ کو ویب سائٹ ذکر کر دوں کہ وہاں سے آپ
لفظ کو سمپل اس کا روٹ لیٹر جو ہے وہ اس میں پوسٹ کریں اور اس سے آپ کو سارے قرآن میں جہاں جہاں وہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ کون سی سائٹ ہے اور کیسے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جی آپ کے لیے یہ تنزیل.net ایک ویب سائٹ ہے. اس میں آپ جب بھی اسے ٹائپ کریں گے تنزیل.net تو یہ اسکرین آپ کے سامنے آ جائے گی. اسے آپ تسلی سے اسٹڈی کیجیے گا. اس میں اصل چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کے سرچ والے پورشن میں یہ روٹس پہ آئیں. آپ فا سین دال مادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فا کو کلک کریں گے تو یہاں پر یہ فا آپ کے سامنے رکھ دے گا. اب اس کے بعد آپ سین لانا چاہتے ہیں تو اسے کلک کریں اور یہاں آپ دیکھیں اس سے ساری لسٹ آپ کو نظر آ جائے گی. اسے آپ آتے جائیں اور اپنے دوسرا حرف جو سین ہے اس پہ پہنچیں. فا سین اور دال یہ دیکھیں آپ کا آ گیا جی. اسے کلک کریں, یہ آپ کا لفظ نظر آ گیا. اب آپ اسے سرچ کر دیں تو فا سین دال مادے سے جتنی بھی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. وہ بتا رہا ہے سرچ میں فا سین دال ہے پیج 1 of 5 یعنی 5 پیجز اس نے ذکر کیے ہیں. 50 results in 47 آیا یعنی 47 آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پھر میں بتا دوں کہ میں تنزیل.net کو پروموٹ نہیں کر رہا. میرے سامنے ایک ویب سائٹ آئی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور مجھے بھی کنفرم نہیں کہ اس کی جو سرچ ہے وہ کس حد تک صحیح ہے. کیا ایگزیکٹ نمبر آف ورڈز یہ ہمارے سامنے نکالتا ہے یا نہیں نکالتا یہ بھی نہیں مجھے پتا, لیکن بہت کچھ ہمیں مل جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے ہمیں. تو میں نے فا سین دال مادہ لکھ کے سرچ کا آپشن پریس کیا تو 5 پیجز میں اس نے مجھے 50 رزلٹ دے دیے 47 آیات میں. پہلی آیت دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اسے کلک کریں گے تو ساتھ ہی ٹرانسلیشن بھی اس کی دے دیتا ہے. تو میں اسے ذرا کلک نہیں کر رہا. تو آپ دیکھیں پہلی آیت جو ہم کر چکے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. تو فا سین دال مادے سے جیسا بھی فعل استعمال ہوا ہے چاہے ماضی چاہے مضارع اخف ہوا ہے مضارع خفیف ہوا ہے اس سے اسم الفاعل استعمال ہوا ہے اسم المفعول استعمال ہوا ہے مصدر استعمال ہوا ہے ساری چیزیں وہ آپ کو دے دے گا. 2 آیات میں آ چکا ہے. آگے پھر دیکھیں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت 28-27 میں بھی آئے گا یہ, پھر سورۃ البقرہ کی 30 آیت میں بھی آئے گا. تو یہ چلتا رہ گیا. پیج نمبر 1 ہے, یہاں سے آپ پیج نمبر 2 پہ بھی جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں ڈیٹیل مزید دے دے گا. فسادن یہاں پر مصدر استعمال ہو گیا. یہاں پر المفسدین جو ہے وہ استعمال ہوا اسم الفاعل کے طور پہ منصوب یا مجرور فارم میں. اور لیکن اب آپ ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں کہ واللہ لا یحب المفسدین, اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. تو مفسدین یہاں پر منصوب ہے کیونکہ فعل کے لیے مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ دیکھیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ 5 پیجز میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ اس نے ہر جگہ جہاں پر فا سین دال مادے سے کوئی بھی لفظ استعمال ہوا ہے اس نے ذکر کر دیا ہے. باقی آپ ڈیٹیل سے اس آیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر دیں گے تو یہ اس سورہ مبارکہ میں اس آیت کو ہائی لائٹ کر دے گا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اس نے ہائی لائٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اس آیت کو ہائی لائٹ کر دیا. آگے آپ اس کا ترجمہ بھی لے سکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایک اچھی آپ کے لیے ویب سائٹ ہے. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا بعض اوقات کوئی لفظ ایک لفظ جو ہے وہ پورے قرآن میں ایک جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ لفظ قرآن میں 20 جگہ پر استعمال ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے لوگوں کو ذرا خواہش ہوتی ہے سرچ کرنے کی, تلاش کرنے کی کہ جی یہ لفظ کتنا استعمال ہوا ہے, کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلیں گی. تو ایک انفارمیشن تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ جو ہمارے لیکچر کا وقت بچا تھا اس میں ہم نے اسے بھی یوٹیلائز کر لیا اس حوالے سے کہ آپ کے سامنے میں نے نیٹ پہ ایک ویب سائٹ ذکر کر دیا. اس کے علاوہ بھی بے شمار ویب سائٹس ہوں گی, یہ آپ کے سرچ کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ خود بھی کچھ کیا کریں, ڈھونڈا کریں. سرچ کرنی ہے تو ایسی چیزوں کو سرچ کریں. سب انفارمیشن آپ کو میں نہیں فراہم کر سکوں گا. آپ بیٹھیں ڈھونڈیں, انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. مجھے بھی اسی طرح یہ پتہ چلا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ اسے شیئر کرنا جو ہے مناسب سمجھا. تو یہیں سے آپ آیت کو لے بھی سکتے ہیں, کاپی بھی کر سکتے ہیں, اپنے ریفرنسز کے طور پہ بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ
یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا تھا وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، اور معنی وہی ہے، ثلاثی مجرد میں استعمال ہوا، مزید فیس میں استعمال ہوا، یا اسم الفاعل استعمال ہوا، یہ سب ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو آج کے سبق میں الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آیت نمبر 13 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔